لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتے بھی ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا۔ یہ علم بلاغت کا ایک اصول مشاکلت ہے۔ مشاکلت کیا ہے؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ شکل سے، یعنی لفظوں کی شکل باہم ملتی ہے لیکن معنی فرق ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے، سبحانہ۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ مراد اس سے یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار اور باقی سب کافروں سے بھی۔ کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور منافق تو کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہی حسبہم، وہی ان کو کافی، وہی ان کا علاج ہے، وہی ان کی جزا ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اسی لیے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ جیسے ایمان والوں کے لیے، ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے لیے جزا تھی لہم فیہا نعیم مقیم، یہاں ان کے لیے لہم عذاب مقیم۔ یہ منافق بھی ایسے ہی ہیں کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ تھے۔ کیسے تھے وہ؟ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے بڑھ کر قوت والے تھے، قوت میں تم سے زیادہ شدید تھے، یعنی جسمانی طور پر بھی بہت قوی تھے۔ وہ اکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی بہت کثرت رکھتے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی جسمانی صحت، طاقت، مال اور اولاد کے ذریعے جو لطف دنیا کی زندگی میں ان کی قسمت میں تھا، جو فائدے اٹھانا ان کے لیے مقدر تھے، وہ انہوں نے خوب خوب دنیا میں حاصل کر لیے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی اپنے حصے کے خوب فائدے اٹھائے، یعنی ان منافقوں نے بھی دنیا میں خوب اپنے مال بڑھائے اور اپنی جائیدادیں بڑھائیں۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا۔ وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے، کالذی خاضوا، جس طرح وہ بحثوں میں پڑے تھے، یعنی حقیقی مسائل کو چھوڑ کر لایانی قسم کی بحثوں میں مشغول رہے، جو اصل مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے اور مسئلوں میں پڑے رہے۔ خذتم، بحثیں کرتے رہے، یعنی جب دین کی بات آتی تو صرف آرگیومنٹس کر کے ختم کر دیتے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ یہ منافقین کوئی نئے سرے سے جنم نہیں لے رہے تاریخ میں، ایسے لوگ پہلے بھی بہت سے گزر چکے ہیں۔ ان کی بھی زندگی کا واحد مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا، لطف اٹھانا، مال اور اولاد سمیٹنا۔ تو انہوں نے وہ فائدے دنیا میں اپنے اپنے حصے کے اٹھا لیے، اور اب تم بھی اٹھا رہے ہو۔
جیسے انہوں نے اٹھائے تھے، اور تمہاری عادت بھی وہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب دین کی باری آئی تو محض بحث مباحثے کیے. ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. دنیا میں جتنی شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھی وہ سب ملیا میٹ ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، اور آخرت کے حساب سے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. یہ تو تھا پچھلی قوموں کا حال، پچھلے لوگوں کی بات. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے، یعنی زمین کے کسی سوراخ میں گھسا تو تم بھی اندھا دھند پیچھے گھس جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں قوت کے اعتبار سے، جسمانی صحت، عمر، مال، اولاد، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کی دنیاوی ترقی سے اس قدر مروب ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان جیسا بننے پہ تلے ہوئے. فرمائے لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہے. اور یہ جو حصہ نا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یہ بڑا دلچسپ ہے. کفار اور منافقین کی ایک عادت کا یہاں ذکر ہے کہ وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے. وہ کسی بھی معاملے کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانتے، اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھنے میں اپنا ہی ایک امیجنیشن استعمال کرتا ہے اور اپنی ہی دلچسپی کے مطابق دیکھتا ہے. جیسے لسننگ میں آپ نے کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی، اسی طرح دیکھنے میں بھی انسان کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف لیولز پہ انسان دیکھتا ہے. مثلا اگر آپ ایک تصویر سامنے رکھیں، مثلا میں آپ ہی سے پوچھوں کہ یہاں سامنے آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ میں سے ہر شخص مختلف چیز کو دیکھتا ہوگا. یعنی قدرتی طور پر ہر ایک کا جو زاویہ نگاہ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ مختلف ہے. اب لیکن اس کے باوجود ان مختلف نگاہیں رکھنے والوں کو ہم کچھ گروپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں. مثلا آپ میں سے 5 لوگ ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، 5 دوسرے ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، تو وہ جو 5 ایک جیسے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک گروپ بھی ہیں. اب یہ مخصوص ذہنیت ہوتی ہے جو مختلف چیزیں آپ کو دکھاتی. اسی ذہنیت کی طرف یہاں اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو ہی حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، حق کی پیروی سکھا اور باطل کی پیروی سے اجتناب سکھا. کیوں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا؟ کہ ہم نگاہ کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں. نگاہوں کا دھوکا جو ہے یہ بڑی کامن چیز ہے. ایک انسان جس رنگ کی اینک لگا لیتا ہے ویسے ہی سب کچھ اسے نظر آنے لگتا ہے. تو جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہے وہ ہر چیز کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کی پرائرٹی آخرت ہے ان کے دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے. تو یہاں ایک پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، ایک آج کے لوگ ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے کا انداز ایک ہی ہے. دونوں کا مینٹل لیول، ذہنی سطح حقائق کو پہچاننے کی ایک ہی ہے. کیوں؟ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. وہ بھی irrelevant باتوں میں الجھے رہے اور تم بھی irrelevant ایشوز پر اپنی انرجی ضائع کر رہے. اور یہ چیز آج دنیا میں اتنی کامن ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو ہر شخص کیا مسائل بتائے گا؟ جو اس کا مسئلہ ہوگا. ایک نوجوان کے مسائل مختلف ہیں، ایک بوڑھے کے مختلف ہیں، ایک جوان کے مختلف ہیں، ایک بچے کے مختلف ہیں، ایک عورت کے مختلف ہیں. کیوں؟ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف کیوں ہیں؟ یا ان کی مختلف مسائل کو پہچاننے کی پرائرٹی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا، ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ، آج کی رات پچھلی رات سے کتنی ملتی جلتی ہے.
آج کی رات کل کی رات سے ملتی ہے نہیں، جیسے آج یہ اندھیرے میں ہے، اصل حقیقت سے پچھلے لوگ بھی ایسے ہی اندھیرے میں تھے، دونوں کی رات ایک ہی جیسی. ہر رات انسان ایک ہی کام کرتا ہے نا، سو جاتا ہے، تو راتیں تو آلموسٹ سب کی برابر ہی کی ہیں. دن میں فرق ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں. ایک رات دوسری رات سے کچھ بہت فرق نہیں ہوتا. اکا دکا زندگی میں کوئی راتیں ایسی ہوتی جس میں سو نہ سکیں، یا ہم کوئی اور مختلف کام کر لیں، پڑھائی کر لیں. اب دیکھیں کہ جب ہم حقیقت کو فیس نہیں کرتے اور حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا اس کو کوئی اور شکل پہنا دیتے ہیں، یا کوئی اور اس کا عذر بتا دیتے ہیں، یا ریزن اس کی تلاش کر لیتے ہیں، یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور انسانی نفسیات کیا ہے؟ عموماً لوگ کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور ایک کی بات سن کے ایمان لے آتے ہیں. اسی کمزوری کی وجہ سے پھر مختلف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف نہ کوئی توجہ دلاتا ہے، نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے. اچھا، ہمارا ویسے حقیقی مسئلہ ہے کہ میں ایسے حقیقی اور غیر حقیقی کی باتیں کیے چلے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو ہی نہ. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کے مسائل پوچھیں، اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا، وہ کہے گا ہوم ورک، پارک جانا ہے، کوئی کھلونا خریدنا ہے، کوئی اس کے لیے رو رہے ہیں، دو رہے ہیں، اور جان ہلکان کر رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ذرا سے بڑے بچے سے پوچھیں تو اس کا کچھ اور مسئلہ ہے، جوان سے پوچھیں تو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی شدہ سے پوچھیں تو اس کا اور مسئلہ ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے کوئی اور مسئلے ہیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے کوئی اور مسئلے ہیں. تو یہ تو زندگی نام ہی مسائل کا ہے، لیکن حقیقی مسئلہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے نزدیک دنیا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حقیقی مسئلہ ہے. اور ایک دوسری کیٹیگری ہے، ان کے لیے حقیقی مسئلہ آخرت ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت کے جو چھوٹا چھوٹا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس میں آپ کس چیز کو کرائیٹیریا بناتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟ میں جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، میں کسی کو ماروں کہ نہ ماروں، کس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں آپ؟ عموماً ہم اپنے وقتی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں، شارٹ ٹرم ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہماری سوچ بس یہاں تک جاتی ہے، اچھا مجھے پیاس لگی بس پانی پی لوں، ٹھیک ہے، ختم معاملہ. اس قسم کے ڈیسیژنز ہم مختلف کاموں میں لے رہے ہوتے ہیں، وقتی مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں، وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر ایک غلطی پہ اور غلطی کرتے ہیں، پھر وہ الجھتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ جو آپ کے روزمرہ کے ڈیسیژنز ہیں نا، یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک آرکیٹیکٹ جب گھر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، تو وہ جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس وقت اگر صحیح ڈیسیژن نہ لیا جائے تو آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں، کبھی بس اندھا دھند کودنے کا ایک شوق ہوتا ہے. کئی لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ سارے ڈیسیژنز اس کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. جنگ تبوک کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہے نا، تو ان کے آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن لینے میں ہی غلطی ہوئی تھی نا، تبھی آ کے بہانے کر رہے تھے. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود کی. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات،
اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جن 6 قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان کا مسکن ملک شام رہا اور یہ بلاد عرب سے قریب تھے۔ ان کی کہانیاں اور قصے اپنے آباء و اجداد سے بھی سن چکے تھے، مثلا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے ہلاک کی گئی، قوم سمود جنہیں آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروایا گیا، ناک میں مچھر چلا گیا تھا and he died، اتنا بڑا بادشاہ۔ وہ اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس سے آگ برسنے لگی تھی۔ والمؤتفقات، اتفاق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب، الٹ پلٹ دینا، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف جو سدوم کے علاقے میں تھے۔ ان کی بستیاں نیچے سے اٹھا کر، زمین سے اکھیڑ کر واپس پٹکی گئی تھی۔ ان سب کا قصور کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مان کے دی۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے مددگار ہیں۔ منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین کا ذکر کیا گیا، جیسے وہاں منافق مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوا، یہاں بھی مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ وہاں پر بعضهم من بعض کہا گیا، یہاں بعضهم اولیاء بعض کہا گیا، کیونکہ منافقوں کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا مومنوں کا ہو سکتا ہے، اس لیے بعضهم اولیاء بعض ایک تصویر کھینچ دی گئی کہ کس طرح مومنوں کا باہم تعلق ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی اگر عمارت کا ایک حصہ آپ توڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی عمارت بھی ہل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے، کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، جب ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رد جگے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، معاون ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر جاگتا ہے۔ اور یہ ایمان کے بنیادی مطالبات میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو، ساتھی ہو، دست و بازو ہو۔ اور اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مثلا اگر مومن مرد جنگ کے لیے نکلے ہیں تو مومن عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنے،
بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پیچھے سے اپنے نفس اور جان اور مال میں امانت کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد تو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے جان اور مال میں خیانت نہ کرے، تو ایسی عورت گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر و ثواب پالے گی جو شوہر کے باہر جانے کی صورت میں اس کو ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من جہز غازیا فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کیا، یعنی اس کی تیاری میں ساز و سامان دیا، گویا وہ خود بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اس کے پیچھے اس کے گھر بار اور بال بچوں کا خیال رکھا تو گویا وہ خود بھی جہاد کے اندر شریک ہے۔ تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایک محاذ پر اگر مرد کام کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ پر عورتیں کام کر رہی ہیں، اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی سوچوں کا ایک جیسا ہونا، ان کی صفات کا ایک جیسا ہونا، کیونکہ سب کی دوڑ خدا کی طرف ہے نا، سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں بے حد مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، ان کا باہمی تعلق اوپوننٹس کا نہیں، مخالفین کا نہیں، ان کے درمیان رواداری ہوتی ہے، ان کے درمیان باہم وفاداری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مغربی معاشرے نے مرد اور عورت کے درمیان کیا پیدا کر دیا؟ ایک محاذرائی قائم کر دی۔ ہر ایک دوسرے سے اپنے حقوق چھین رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ اس شور و غل میں کیا کسی کو بھی اس کا حق مل گیا؟ حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رشتے جو کبھی باپ کی شکل میں محترم تھے، بھائی کی شکل میں عزیز تھے، شوہر کی شکل میں معزز تھے، ہمدرد تھے، یا بیٹے کی شکل میں آنکھوں کا تارا تھے، اب وہ کیا ہیں؟ حریف۔ حریف کا معنی سمجھتے؟ وہ ظالم ہیں سارے۔ اگر آپ کسی کو ظالم قرار ہی دے دیں تو پھر اس سے آپ لے کیا سکتے ہیں؟ اس سے ملے گا کیا؟ تو اسلام دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے، بعضهم اولیاء بعض قرار دیتا ہے، نہ کہ بعضهم ضد بعض، ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیتا۔ مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور اگر وہ روڑے اٹکائیں تو آپ کے لیے آنا کتنا دوبھر ہو جائے، اور اسی طرح اگر وہ کسی خیر کے کام میں نکلتے ہیں تو آپ کی مدد ان کے لیے بہترین ہے، اور اگر آپ ان کو پریشان کریں تو وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ اور صفات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں کتنی بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی ہے وہ جنت؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ رہنے کی جگہ، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشگی کے باغات میں، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل عظیم کامیابی۔ کامیابی کے لیے مومنوں کا باہم ایک دوسرے کا مددگار ہونا اور کچھ دیگر صفات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے بعد، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری
صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں، یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ فریضہ جو ہے امر بالمعروف کا، یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کے لیے مختلف لوگوں کو الگ الگ طور پر مختلف حیثیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بحیثیت امت ہمیں حکم دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ سورۃ آل عمران 110۔ پھر اسی طرح حکومت کا حکم ہے کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپیں، ان کو حکومت مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، اور وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے۔ سورۃ الحج آیت 41۔ ایک اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ صرف امت کو ہی نہیں، حکومت کو ہی نہیں، فرد کے لیول پر بھی حکم ہے، انڈیویجولز کو بھی ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن پاک میں کوٹ کی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو آئے اس پہ صبر کرو، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لقمان آیت 17۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کیا حکم تھا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے۔ پھر اسی طرح جماعت اور آرگنائزیشن کے لیول پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ آل عمران کی 104 آیت میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں۔ پھر اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پر کتنا زور دیا گیا، کتنی تاکید کی گئی۔ فرد کے لیے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد یعنی دل میں بھی برائی کو جو برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم کہاں بیٹھے، ہماری یہ سوشل گیدرنگز ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، یعنی لوگوں کو گھورتے نہ رہو، یعنی اپنی نگاہوں سے ان کو پریشان نہ کرو، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو، سلام کا جواب دو، نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، یعنی راستے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔